حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے سبق اور عبرت لینا چاہیے کہ ان حضرات نے دین اور دینداری کے لیے اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور سنت طریقوں کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیا، بلکہ صرف اپنی جان نہیں، اپنے ساتھ اہل بیت ان کی بھی وہ قربانی دے دی تھی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو اس سے اللہ محبت کرے گا، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو ان سے، ان کی شہادت سے اور ان کی قربانیوں سے سبق لینا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں تھے، ایک کندھے پر تھا اور دوسرا دوسرے کندھے پر، اور حضور علیہ السلام ایک دفعہ ایک کا بوسہ لیتے اور دوسری دفعہ دوسرے کا بوسہ لیتے۔ بہرحال یہ وہ عظیم الشان شخصیات ہیں جنہوں نے دین اور اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ واقعہ اسی حساب سے شروع ہوتا ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خلافت پر مصالحت کی، اور خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، اگرچہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نہیں تھا۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری ایام تھے زندگی کے، تو کوفیوں اور عراقیوں کے کچھ خوشامد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے اور یہ کہنے لگے کہ امیر المومنین آپ کا جو بیٹا یزید اس کو آپ خلیفہ بنا دیں۔ یہ خوشامد جو ہوتے ہیں نا، یہ ہر جگہ کام خراب کرتے ہیں، کوفی اور عراقی۔ انہوں نے خوشامد کی، لیکن یزید کا فاسق اور فاجر ہونا اس وقت ظاہر نہیں تھا، اس وقت ظاہر نہیں تھا۔ لہٰذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات مانی اور یزید کی خلافت پر بیعت لے لی۔ کوفیوں سے اور عراقیوں سے سارے تیار ہو گئے، کچھ صحابہ وہ تیار نہیں تھے یزید کی خلافت پر۔ بہرحال پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور شکایت کی کہ دیکھو وہ اس طرح کرتے ہیں۔ بہرحال وہ بھی بات ہو گئی تھی، لیکن اس وقت بھی یزید کا جو فسق اور فجور ہے اور ناکارہ ہونا ہے تو وہ یہ ظاہر نہیں ہوا تھا۔ آخر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے اور یہ وصیت کر گئے یزید سے کہ یاد رکھنا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ تیری خلافت کے تسلیم کرنے میں نہیں ہیں، ان سے زبردستی مت کرنا اور نہ ان سے لڑائی کرنا، بلکہ ان کا عزت اور احترام کرنا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وصیت کرتے دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ اور اسی طرح یزید نے پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ سے زبردستی بیعت لینا شروع کر دیا تھا، جس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہت سے مخلصین کی رائے اور مشورے کو نظر انداز کر کے جہاد کے ارادے سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور مکہ سے کوفہ کی طرف چلے گئے تھے۔ کئی صحابہ نے فرمایا تھا کہ حضرت آپ نہ جائیں، کوفہ والے بڑے دغاباز ہیں، کوفہ والوں نے بڑے سارے خط بھیجے تھے، آپ آئیں، آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، لیکن سب سے بڑے دغاباز کوفہ والے نکلے۔ بالآخر مقام کربلا پر پہنچے اور وہاں پر مڑبھیڑ ہو گئی یزیدی فوج کے ساتھ، اور اس وقت 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب اور اپنے ساتھ والوں کی صفیں قائم کی، جن کی کل تعداد 12 تھی۔ باقاعدہ لڑائی شروع ہوئی اور دغابازوں کا لشکر ہائی ہوا۔ نتیجے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خیمہ ہے اس کو جلا دیا گیا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مع ان کے ساتھیوں کے اور ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ بہت تفصیلی واقعہ ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور اس گھمسان لڑائی میں
اور بالکل ہر طرف سے تیر برس رہے تھے اور تلواریں چل رہی تھی، پھر بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ نے زور کی نماز پڑھی۔ تو ہمیں سبق لینا چاہیے اور درس لینا چاہیے ان عظیم الشان شخصیات کی قربانیوں سے اور ان کی شہادتوں سے، کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کی اور اہل بیت کی قربانی دے کر اور بے چین ہو کر مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ جانے کے لیے مجبور ہوئے، اور جس کے لیے اپنے سامنے اپنے اولاد کو قربان کر دیا، تو وہ مقصد کیا تھا؟ دین اور دینداری تھی، حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور سنت طریقے تھے، جس کو آج ہم مزے کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، سکون کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اور بے جھجک ہو کر دین اور دینداری کو چھوڑ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ وہ صحابہ اور عظیم الشان شخصیات تھیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے سنتوں کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، لیکن ہم تھوڑا سا پسینہ بہانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سبق لینا چاہیے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی اس مقصد کے لیے کہ کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا ہے، اسی لیے کہ یزیدی خلافت میں قرآن اور حدیث کا قانون ختم ہو گیا تھا، اسلام کے نظام عدل کو از سر نو قائم کرنا ہے، عدل اور انصاف بھی ختم ہو گیا تھا، حق کے مقابلے میں زور اور نمائشوں سے مرعوب نہ ہونا ہے۔ آج ہم حق کے مقابلے میں زور و زر سے اور اس طرح دنیا داری کے نمائشوں سے مرعوب ہو چکے ہیں، مرعوب ہو گئے ہیں۔ آج دنیا داری نے ہمیں گھیر لیا ہے، زور و زر نے گھیر لیا ہے، کہیں پر زور ہمیں دبا رہا ہے، کہیں پر ہمیں زر دبا رہا ہے، اور کہیں پر ہمارے خواہشات اور نمائشیں ہمیں دبا رہی ہیں کہ دین پر ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ حق کے لیے اپنی جان اور مال اور اولاد کی قربانی دینا، اس کے لیے تیار رہنا ہے، اور خوف و ہراس اور مصیبت اور مشقت میں نہ گھبرانا، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اسی پر توکل کرنا ہے۔ اسی ایجنڈے کے ساتھ اور اسی مقصد کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ اور مکہ مکرمہ سے کوفہ تشریف لے گئے تھے، اور اپنی اور اپنے اہل بیت کی قربانی دے دی تھی۔ تو اسلامی سال یہ اختتام پر بھی مومن مسلمانوں کو ایک عظیم الشان درس اور سبق دیتا ہے، اور یہی اسلامی سال ابتدا پر بھی مومن مسلمانوں کے ایک عظیم الشان درس اور سبق دیتا ہے۔ ہمیں ان حضرات اور ان بزرگ ہستیوں کی شہادتوں سے اور ان کی سیرتوں سے سبق لے کر دین اور دینداری پر عمل کرنے کے لیے خود کو ہر وقت آمادہ اور اسی طرح تیار رکھنا چاہیے۔